اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی عید ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور ہم آج آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو بہت بہت عید مبارک کہتے ہیں۔ قائم ٹی وی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو بہت بہت عید مبارک۔ اسی طرح آپ لوگ عیدیں مناتے رہیں، اور رمضان کے تمام آپ نے رحمت برکتیں آپ پر خدا کی طرف سے نازل ہوتی رہے، آپ کی پوری فیملی پر۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، ہماری خوش قسمتی ہیں بین الاقوامی منقبت خان نوحہ خان، بہترین آواز، خوبصورت انسان، اور آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہے ہیں، قائم ٹی وی پہ بھی آپ نے بہت دیکھا ہے ان کے منقبتوں کو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد علی شاہد۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عید کی مبارکباد کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک عید کی جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور تمام دیکھنے والے سامعین کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے اتنی سارے پروگرامز کے اس میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا آپ نے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آج ہم اپنے بھائی کی بہت خوبصورت خوبصورت منقبتیں ان سے چاہیں گے کہ آج ہم سنیں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے ان سے، جانیں گے آپ سے کہ آپ کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کہاں سے آپ نے اس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے تو خاور بھائی آپ کا اور قائم ٹی وی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہر ایونٹس میں شہادت ہو یا ولادت ہو، اور آج عید کا جو یہ ایونٹ رہا تو آپ نے اس ناچیز کو عقیر کو موقع دیا کہ ہم ذکر اہل بیت کر سکیں، اور سامعین کے سامنے اہل بیت کا ذکر کر کے بارگاہ اہل بیت میں اپنی خوشنودی حاصل کر سکیں امام کی۔ تو یہ آغاز جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم مدرسے جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ یہ کہ ہم میلاد میں حصہ لیتے تھے، تو وہاں پر سے اسٹارٹ ہوا، آغاز ہوا۔ پھر ہمارے جو استاد جو ہمیں پڑھاتے تھے اور کچھ دوستان تھے ہمارے سینئر، انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ یار آپ اچھا پڑھتے ہو، آگے جا کے آپ اچھا پڑھ سکتے ہو۔ تو بس وہاں سے ایک سلسلہ آغاز ہوا، مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ کبھی فرسٹ تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ بس تسلسل جاری رکھا، ایک جنون تھا کہ نہیں پڑھنا ہے، یہ ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ واہ واہ۔ تو بس اس کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور دستہ حسینیہ بلتستان یہ ہمارا ایک دستہ تھا جس میں ہم نوخانی کرتے تھے اس سنگت میں۔ تو ان کے سینئر لوگوں نے مجھے آگے کیا اور کہا کہ آپ انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں۔ تو وہاں سے جب پڑھنا شروع کیا، آغاز ہوا، اور پھر البم کا آغاز جو ہوا باقاعدہ میرا 2005 میں۔ واہ واہ، پہلا البم الحمدللہ۔ اچھا، ویسے میں نے آپ کی شاید زیادہ تر آپ کی جو منقبتیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے؟ الحمدللہ امام زمانہ کے حوالے سے 2013 کے بعد، یعنی کہ آنورڈ 2013 کے بعد، پہلے شروع میں بس وہی رسوماتی نوخانی اور بس اسی میں لگے تھے، لیکن یہ کہ 2013 کے بعد آنورڈ پھر معرفت امام زمانہ، کیونکہ ظاہری بات ہے امام زمانہ کا دور ہے تو امام زمانہ کی معرفت تمام مومنین کو ہونا ضروری چاہیے اپنے ساتھ۔ پھر کوشش یہ کی کہ ہمیں اب خود بھی اور جو عوام جو آنے والی جنریشن کو بھی معرفت امام زمانہ ہو، کیونکہ ہم سے ہمارے وقت کے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ پہلے امام سے لے کر 11 امام تک کے دور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے امام مہدی کے دور میں آپ نے کیا کیا، اس لیے امام مہدی کو زیادہ فوکس۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ شاہد علی شاہد صاحب موجود ہیں، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ کوئی بسم اللہ آپ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، باقاعدہ ہو چکا ہے آپ سے بات چیت کا، لیکن آپ کوئی اپنی امام کے ہی حوالے سے کوئی آغاز کریں، کوئی خوبصورت۔ بالکل، عید کا موقع ہے تو، اور ابھی حال ہی میں نے ایک عید کے ہی لیے مناسبت سے ایک کلام ریکارڈ کروایا ہے TNA پروڈکشن کے لیے، جو ریلیز ہوگا انشاءاللہ عید میں ہی ہوگا انشاءاللہ، اور وہ بھی امام زمانہ کے حوالے سے، کیونکہ واقعاً ہم شرمندہ ہیں اپنے وقت کے امام سے، اور بہت زیادہ دکھی ہیں کہ یہ عید بھی امام کے بغیر ہماری گزر رہی ہے۔ تو یہ ایک کلام آپ کی نظر انشاءاللہ پیش کرتا ہوں میں ضرور۔ بہت بسم اللہ الرحمن۔ ہٹا کے پردۂ غیبت کو آئیے مولا، ہٹا کے پردۂ غیبت کو آئیے مولا،
اب انتظار ہے کتنا، اب انتظار ہے کتنا، بتائیے مولا، ہٹا کے پردائے غیبت کو آئیے مولا، ستم کے سخت اندھیروں سے دور دور رہے، یہ خاک آپ کے سجدوں سے نور نور رہے، زمیں پہ عدل کا گلشن، زمیں پہ عدل کا گلشن سجائیے مولا، ہٹا کے پردائے غیبت کو آئیے مولا، اکیلے بیٹھ کے جب آپ خون روتے ہیں، ہمارے قلب بہت بے قرار ہوتے ہیں، نہ اشک آنکھوں سے نہ اشک آنکھوں سے بہائیے مولا، ہٹا کے پردائے غیبت کو آئیے مولا۔ بہت خوب، بہت خوب، سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی منقبت جو ہے یہ ابھی اس سال مطلب عید کے بعد آپ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بس عید کے دنوں میں ہی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ریلیز۔ دیکھا ناظرین، ہمارے شاہد علی شاہد صاحب جو کہ اتنی خوبصورت آپ کو منقبت سنا رہے تھے، اور وہ منقبت جو کہ انشاءاللہ عید کے ہی دنوں میں آپ لوگ سنیں گے اور دیکھیں گے بھی باقاعدہ اس کی ویڈیو ماشاءاللہ سے۔ اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے منقبت ہے، تو قائم ٹی وی پر بھی وہی آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ یہ چینل ہی امام کے نام سے منسوب ہے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ پیغام ہم امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جتنے میسیجز اور جتنے پروگرام زیادہ زیادہ ان کے حوالے سے، تاکہ آگاہی ایک لوگوں میں آئے۔ الحمدللہ میں جب سے قائم ٹی وی کے ساتھ ان کا حصہ بنا ہوں، اور اس سے پہلے بھی جب قائم ٹی وی کے بیشتر پروگرامز جو کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے، تو دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ، اور قائم ٹی وی خاص طور پر بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور خدا سے دعا گو ہے کہ پروردگار قائم ٹی وی کے تمام ممبران کو، ٹیم کو، خدا سے یہ ایک بہترین دعا میرے پاس ہے کہ جب ظہور امام زمانہ ہو تو قائم ٹی وی کے تمام ممبران اور پوری ٹیم کو ان کے لشکر میں شمار ہونے کا موقع ملے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ جی میں اور بھی چاہوں گا کہ کچھ آپ اسی حوالے سے کچھ اپنی جو آپ کی پسندیدہ ہو، جو بہت زیادہ آپ کو پسند ہو، یا آپ کے ناظرین جو آپ کو سنتے ہیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ وہ منقبت جو آپ چاہیں پڑھنا ہم ضرور سنائیں، تو کیونکہ آج خاص عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے ہر طرف، تو اس میں ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ایسی منقبتیں جو ہمارے ناظرین اور آپ اس میں ضرور امام زمانہ کے حوالے سے تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا، کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں امام کے ہی حوالے سے منقبتیں اور جو ان کی آ رہی ہیں ویڈیوز، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا زیادہ کام اس پر کر رہے ہیں، تو یہ ضروری بھی ہے، وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ خبر بھائی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ دور امام زمانہ کا ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ امام زمانہ نے اس پوری دنیا میں ولایت مولا علی علیہ السلام کا نظام اور خدا کا نظام قائم کرنا ہے، اور امام زمانہ کیا تو قائم ہوگا، تو بس یہ تو وعدہ ہے خدا کا، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ بے شک بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالنا ہے زمانہ امام زمانہ کی حکومت میں، ان کی حکومت بنانے میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور ہوگا کیسے کہ دیکھیں، ہم عید غدیر منانے والے لوگ ہیں، اور غدیر سب سے بڑی عید ہے ہماری، اور عید غدیر میں کیا ہوا تھا کہ من کنتم مولا فاز علی مولانا، لیکن اس سے پہلے نبی نے کیا کہا تھا امت سے کہ کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں رکھتے ہیں۔ پھر کہا
کہ کیا میں تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ کہا ہاں رکھتے ہیں. پھر مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ کھڑا کیا، اب یہ رکھتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد. اب ہماری جانوں پر اور ہماری اولاد کی جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار امام زمانہ کا ہے. بے شک. تو پھر جس کا اختیار ہو پھر زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. تو بس خدا سے یہی دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی زندگی راہ امام زمانہ پر گزارنے کی توفیق دے اور امام زمانہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ یقین کریں جب آپ امام زمانہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. بے شک. اور یہ پھر یہ ممکن نہیں کہ ہم بہت جلد اپنے امام کے ساتھ منسلک ہو جائے اور ان کے لشکر میں شمار ہو جائے ہمارا. یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، ترسا ہے دل میرا آپ کے دیدار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، دل میں ہے نام تمہارا اے مولا رقم، میں تیرا عاشق ہوں یوسف زہرا جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم، چشم تر دیکھتا ہوں تیرے دربار کو، تیری مسنت پہ جو ہے جمع کردار کو، تیری مسنت پہ جو ہے جمع کردار کو، جت پہ تمہارے یہ روتے ہیں لے کے رقم، غم حسین نہیں یہ ہے دولت کا غم، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا. ویلکم بیک ناظرین. آج قائم ٹی وی کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید مبارک. اور ہم پروگرام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد علی شاہد، اور وہ ہمیں بہترین خوبصورت منقبتیں آپ کی نظر کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نظر کر رہے ہیں. اور یہ آج خاص ظاہر سی بات ہے عید کا دن ہے، تو ہم اپنے وقت کے امام کو کیسے بھول سکتے ہیں، ان کو راضی رکھنا ہے، ان سے دعا بھی چاہیے، ہم ان سے دعا بھی کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ ہمیں شاہد یہ بتائیے گا کہ زیارات کا تو ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہے، مولا نے آپ کو خاص چنا ہوا ہے اور خدمت بھی آپ مولا کی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ کوئی خاص واقعہ یا کوئی ایسا ہوا ہو جب آپ نے وہاں پہ منقبت آپ پڑھ رہے ہوں، یا کیا سلسلہ ہے وہاں پر زیارات پر جا کے، کیا ایک آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ، اور اس ذات پاک کا اور اپنے اہل بیت کے گھرانے کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور اپنی زیارت کے لیے مجھے بار بلایا انہوں نے. تو اور ان میں سے یقین کریں جب شروع میں جب تک میں زیارت پہ نہیں گیا ہوا تھا تو کافی بے چینی ہوتی تھی دل میں نا، اور یعنی کہ غمزدہ تھا، دل اداس سا رہتا تھا کہ کیا میں اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، زندگی بس گزر رہی ہے لیکن امام وقت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. تو وہ ایک اپنے دوست کے ساتھ میں نے ذکر کیا اور آنکھوں سے میرے آنسو نکل گئے. تو انہوں نے مجھ سے ایک نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ زیارت پہ گئے ہو آپ آج تک؟ تو اس وقت میں نہیں گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں نہیں گیا آج تک نا. تو بولا ٹھیک ہو گیا،
انشاءاللہ بہت جلد مولا آپ کو اپنی زیارت کے لیے بلائیں گے. دعا دینے کے بعد کہا کہ بولا جب زیارت پہ جاؤ نا تو کروڑوں لوگ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں نا وہاں پہ سب اپنے لیے مانگتے ہیں کہ مولا مجھے یہ دے دے, مولا مجھے یہ معاملات ہیں, میرے یہ معاملات ہیں. لیکن جب تم زیارت پہ لے جاؤ نا تو امام سے کچھ مانگنا نہیں. امام جب بلکہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, ان سے نہیں مانگیں گے تو ہم کس سے مانگیں گے؟ بے شک اپنی تمام حاجاتیں, تمام خواہشات اہل بیت کے در سے مانگ لینا, طلب کر لینا. دین جب زیارت کمپلیٹ کر لو اور پھر جب اپنے منزل مقصود اپنے گھر کی طرف روانہ ہو, جانے کی طرف, زیارت کو چھوڑ کر, حرم کو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے ہو, تو 10 قدم چلنے کے بعد پلٹ کر ایک بار پھر مولا امام حسین کے روزے کو دیکھنا اور اس سے کہنا کہ مولا مجھے جو چاہیے تھا وہ تو میں نے آپ سے مانگ لیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ عطا کرو گے, کیونکہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. لیکن پھر آپ مولا سے یہ کہنا کہ مولا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ کیا میں آپ کو کچھ دینے کے قابل ہوں؟ کیا میں آپ کو دے سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر کہ کربلا میں مولا امام حسین کی وہ صدا نہیں تھی, حل میں ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, وہ کون سی مدد تھی؟ تو بس ایک بار سوچ کے کہنا کہ مولا کیا میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں, یا میں قابل ہوں, اس قابل ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں, میں آپ کو کچھ دے سکوں. دنیا یہاں سے آپ سے لے کر جاتی ہے, میں آپ آج کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ بس یہ ضرور کہنا. تو بس وہ ذہن میں رہ گئی میری بات, اور پھر اس کے نیکسٹ ایئر ہی میرا جانا ہوا الحمدللہ. سبحان اللہ. اور آپ یقین کریں, اور اس کے نیکسٹ ایئر ہی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع 7.5 کروڑ لوگ اربعین میں, دنیا کا سب سے بڑا, بالکل. تو وہ ایک اربعین کا زیارت نصیب ہوئی مجھے. اور واقعاً پھر میں نے امام اہل بیت کے گھرانے سے در پہ کھڑے ہو کے میں نے یہی بات کی کہ مولا میں آپ سے آج کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں, اتنے دور سے تکالیفیں زحمتیں اٹھا کے, میں یہ ساری دنیاوی چیزیں, یہ مادی چیزیں, میں وہاں بیٹھ کر اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی آپ کا وسیلہ دیکھ کر, آپ کا واسطہ دیکھ کے اگر خدا سے طلب کرتے تو آپ عطا کرتے مجھے. تو میں اتنی تکالیفیں اور اتنی زحمتیں اٹھا کر آپ کے در پر آیا ہوں, اور پھر وہی چیزیں, مادی چیزیں مانگنے. بولا نہ, بولا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے کہ میں آپ کے آخری لال کے لیے کیا کر سکتا ہوں اس دنیا میں, آپ مجھ سے وہ کام کروائیں اس دنیا میں کہ جو میں آخری حجت کے لیے کچھ کر سکوں. تو بس پھر یہ امام زمانہ کے آپ کلام جو آنورڈ دیکھ رہے ہیں نا میرے سب سے زیادہ, اور جس طرح کے کلام آ رہے ہیں, یہ بس وہاں سے ملا ہے کہ بولا آپ میرے امام کے, تو یہ وہاں سے ملا مجھے. سبحان اللہ. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, بس جو کچھ ہے وہ اہل بیت کے در سے. کمال کر دی. دیکھیے یہ خاص کرم ہے واقعی میں, ایک تو اتنی خوبصورت آواز مولا کی دی ہوئی, اور پھر مولا سے اذن ہو جائے, اور خود امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اتنی زیادہ تعداد میں منقبت آپ کروا رہے ہیں, ریکارڈ بہت بڑی بات ہے. اور مولا آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے, اور آپ اسی طرح کرتے رہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ پھر کوئی ہمیں ایک اپنی چنی ہوئی کوئی منقبہ ضرور سنائیں ہمارے ناظرین کو. ضرور, میں انشاءاللہ تعالی مختلف جو معرفت امام زمانہ کے حوالے سے بہت سارے چینلز یوٹیوب میں کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی کافی 2-3-4 کلام میں نے امام زمانہ کے حوالے سے کیے ہوئے. ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں, ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں, زمین پہ حجت پرور دیگار ڈھونڈتے ہیں, ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں. ملا حسین کے صدقے یہ رزق ہے ہم کو, علی سے پیار شہادت سے عشق ہے ہم کو, ہم اپنے دور کے میسم ہیں دار ڈھونڈتے ہیں, ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں. کہاں کہاں
گل نرگس تیری تلاش میں ہم بھٹک رہے ہیں، ہمیں نور عسکری کی قسم خزاں رسیدہ چمن میں بہار ڈھونڈتے ہیں، ہم انتظار فرج میں قرار ڈھونڈتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بہت ماشاءاللہ خوب ہمارے آپ سن رہے ہیں شاہد علی شاہد بے انتہا خوبصورت منقبت امام زمانہ علیہ السلام پر، کیونکہ ہم آج جو دن ہے ہمارا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید منا رہے ہیں، تو ویسے تو یہ عید امام کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو اور ہم سب ان کے ناصروں میں شامل ہوں اور ہم مددگار ہم ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ بس مولا کچھ ایسا ہمیں ایسا باکمال بنا دے کہ وہ ہمیں چن لیں اور ہم ان خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ان کے چنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے اور منقبت تو ماشاءاللہ بے انتہا خوبصورت پڑھ رہے ہیں ہمارے شاہد بھائی، اور جو ماشاءاللہ اسپیشل انہوں نے ہمیں آج کے دن کے لیے بہت ٹائم نکالا اور وہ خصوصی یہ سب کام چھوڑ کر وہ ہمارے پاس آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مولا آپ کی ان توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو کربلا مولا اور ایران اور مقدس زیارتوں کی بار بار آپ جاتے رہیں اور آپ زیارتیں کرتے رہیں۔ اور آخر میں بس میں آپ سے ایک دو اور چاہوں گا کہ آپ اپنے کچھ کلام کے کچھ اور جو آپ دینا چاہیں سنانا چاہیں تو بہت ہی ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ضرور انشاءاللہ تعالی۔ یہ منقبت سنانے سے پہلے میں سامعین کو اس بہت معرفت امام زمانہ کے حوالے سے یہ قائم ٹی وی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے، تو ایک جوانوں کے لیے مومنین کے لیے ایک میسج بالکل ریکارڈ کریں، میں آپ سے بالکل کرواتا ریکارڈنگ، بالکل۔ تو پھر کلام تو انشاءاللہ سناتے رہیں گے جی۔ اس قائم ٹی وی کے توسل سے میں جوانوں کو، جو کہ واقعاً ہم سب عاشق امام مہدی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق امام مہدی ہیں، بس شرمندہ ہیں ہم اپنے وقت کے امام سے کہ ہم ان کے ظہور کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جب ظہور امام زمانہ ہو تو ان ظہور امام زمانہ ہو تو ہم سب کا لشکر امام زمانہ میں شمار ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے امام زمانہ کو شامل کریں، مطلب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا، جاب پر ہو آپ یا کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ، تو آپ اپنی زندگی میں امام زمانہ کو شامل رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب امام زمانہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے نا تو گناہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن جب آپ یہ سوچو گے نا کہ نہیں میری زندگی اب میری زندگی نہیں ہے، میرا اختیار میری زندگی میں میرا اختیار نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی زندگی ہے اور اس کا اختیار ہے، تو میرے امام کو ناپسند ہے یہ گناہ کروں، یہ جسم یہ گناہ ایک عاشق امام مہدی کرے، ناپسند ہے، میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میری زندگی میں میرا امام زمانہ شامل ہو گیا ہے، اور امام زمانہ کو شامل کرنے کے بعد میں یہ گناہ کروں، ناممکن۔ تو آپ خود گناہوں سے بچنا شروع کر دو گے اور آپ پھر امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور یقین رکھیں اس بات پر، جب آپ اپنی زندگی میں امام زمانہ کو شامل کریں گے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کو امام زمانہ خود محفوظ کریں گے برائیوں سے، گناہوں سے، اور وہ سب کام کروائیں گے کہ جو امام وقت چاہتا ہے کہ میرا شیعہ آج کے دور میں وہ کام کرے، حقیقی معنی میں۔ تو بشرط یہ کہ امام زمانہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت میسج، اور میں بالکل یہی چاہتا تھا کہ آخر میں میسج ضرور شاہد سے ریکارڈ کراؤں کہ وہ آخر میں اپنا میسج ضرور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو میسج دیں۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور شاہد جو ہے وہ اپنی آخری منقبت جو کہ ہمیں ہمارے ناظرین کو سنائیں گے، کیونکہ مصروف عید کا دن ہے اور مسلسل مہمانوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو بس میں یہی چاہوں گا کہ میں آپ سے اجازت لوں اور شاہد جو ہے وہ اپنے جو منقبت ہے وہ پڑھیں اور اس کو اختتام کریں۔ شاہد آپ کا بہت ایک بار پھر شکریہ، قائم ٹیم کی جانب سے، ہماری تمام پوری ٹیم کی جانب سے بہت ساری مبارکباد، آپ کی پوری فیملی کو، دیکھنے والے تمام ناظرین کو۔ اب ہم اجازت دیتے ہیں اور آپ اپنی منقبت آخر میں۔ بالکل آخری منقبت عید کے اس خوشی کے موقع پر، جو کہ دنیا سب عید منا رہی ہے اور
تمام مسلمان عید منا رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن امام کے بغیر عید ہے تو واقعاً ہم شرمندہ ہیں اپنے وقت کے امام سے. اور یہ کلام آپ کی نظر پیش کر کے آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا. مولا مہدی مولا مہدی مولا مہدی یا مہدی جانا، زخموں سے چور تو اشکوں سے آنکھ نم، دل میں ہے جا بجا چبھتا اپنوں کا غم، ہر پل ہونے لگا تیرا احساس کم، مولا زخموں کا بنوں میں تیرے مرہم، مولا مہدی مولا مہدی مولا مہدی یا مہدی جانا، شرمندہ ہوں آپ سے سر میرا اٹھتا نہیں، میدان ہے جو آپ کا ہوں اس میں دکھتا نہیں، عشق میرا نظر میں رب کے جھکتا نہیں، عشق میرا نظر میں رب کے ججتا نہیں، اس غم سے میں باخدا مرتا ہوں جیتا نہیں، مولا مہدی مولا مہدی مولا مہدی، یا مہدی جانا۔